جب پانی اتر گیا تو امیدیں بھی ساتھ بہ گھر ملبے میں بدل گئے، چولہے بجھ گئے، مگر انسانیت اب بھی زندہ تھی۔ اینزا دلدار فاؤنڈیشن کو جب یہ پتا چلا کہ جلال پور پیروالا میں حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں تو ہم جلال پور پیروالا میں آئے اور ہم نے مختلف علاقوں میں میڈیکل کیمپس کیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک بڑی مقدار میں امدادی سامان بھی ساتھ لے کر جلال پور پیروالا میں آئے، جو کہ ایک دوست کے گھر میں ایک کمرے میں سٹور کر دیا گیا تھا۔ اس سامان کی تقسیم کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی محفوظ اور وسیع جگہ پر ایک گرینڈ کیمپ منعقد کیا جائے، جہاں پر صرف بہت زیادہ حقیقی ضرورت مند افراد کو بلا کر ان میں یہ چیزیں تقسیم کر دی جائیں۔ چنانچہ ہم 3 دنوں میں جہاں جہاں بھی گئے، جہاں جہاں پہ ہم نے کیمپ کیے، ہم نے وہاں پر ایک فہرست تیار کی کہ وہ لوگ کون سے ہیں جن کے گھر گر چکے ہیں، جو سب سے زیادہ مستحق ہیں، اور ان کے شناختی کارڈ اور ان کے فون نمبر اکٹھے کر لیے گئے، فہرست بنا لی گئی اور دن مقرر کر لیا گیا، اور اس کے لیے جگہ کا بھی انتخاب کر لیا گیا، جو کہ ایک پرائمری اسکول تھا بستی کسائی والا میں، یونین کونسل عنایت پر۔ چنانچہ ایک وقت مقرر کیا گیا اور تمام جو ضرورت مند حضرات تھے، خواتین تھیں، ان کو باقاعدہ ایک پرچی ایشو کی گئی کہ آپ فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم پہ آپ نے آنا ہے اور آ کے آپ نے اپنا امدادی سامان وصول کرنا ہے۔ چنانچہ وقت مقررہ سے پہلے رضاکاروں نے قالین بچھائے، پیکٹس ترتیب سے رکھے، راشن، کپڑے، خیمے، مچھردانیاں، دیگر سامان، ان کے پیکٹس برابر فاصلوں پر ان قالینوں کے اوپر لگائے گئے۔ اس طرح اینزا دلدار فاؤنڈیشن نے یہاں پر امید کا ایک بڑا کیمپ لگایا، جہاں عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ ہر ضرورت مند کو بلایا گیا۔ وقت مقررہ پر جب لوگ آنے لگے تو دروازے پر شناختی کارڈ اور جو ٹوکن انہیں دیے گئے تھے وہ چیک کیے گئے اور ہر فرد کو باری باری اندر لا کر قالین پر واضح طریقے سے بٹھایا گیا، تاکہ کسی کو شرمندگی نہ ہو اور ہر دل میں شکر اور سکون کا احساس ہو۔ ہر فرد کے سامنے اس کا پیکج رکھا گیا، کھانے پینے کا سامان، گرم کپڑے، خیمے، صابن، سرف، پانی، مچھردانیاں، جوسز وغیرہ وغیرہ، اور سب سے قیمتی چیز عزت نفس۔ جب سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے تو اینزا دلدار فاؤنڈیشن کے چیئرمین نے خطاب کیا۔ میرا نام ڈاکٹر نعمان ہے اور میرے ساتھ یہ ڈاکٹر اصغر کاظمی صاحب ہیں۔ تو ہم 2-3 دن سے اینزا دلدار فاؤنڈیشن کی طرف سے آئے ہیں اور المصطفیٰ آئی ٹرسٹ والوں کے تعاون سے یہ سارے کیمپ ہوئے ہیں۔ مختلف جگہوں پہ ہم نے کیمپ کیے ہیں، جہاں جہاں پہ بھی پتہ لگا کہ سیلاب زیادہ آیا، اور آج اس سلسلے کا آخری پروگرام ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو مختلف چیزوں کے پیکس دیے جا رہے ہیں، جس میں راشن بھی ہے، جس میں کوئی ٹینٹ وغیرہ، کپڑے شپڑے، مختلف چیزیں ہیں، وہ آپ سب لوگوں کے لیے ہیں۔ تو وہ آپ نے کسی بھگدڑ یا کسی پریشانی کے بغیر آپ کے لیے چیزیں ہیں، تو بڑے ڈسپلن سے اپنی اپنی چیزیں لیں اور چلے جائیں۔
آپ میں سے اگر کسی نے دوائی بھی لینی ہو، کوئی بیماری ہو، تو اس کے بعد ہمارا کیمپ شروع ہو جائے گا یہاں پہ، میڈیکل کیمپ. تو اس میں ہم نہ مفت ادویات دیں گے. جس نے ٹھہرنا ہو وہ اپنی پرچی بنوا لے اور وہ دوائی لے لے. تو باقی یہ ہے کہ پھر ہم اعلان کرا دیں گے، گاؤں میں سے اور لوگ جو ہیں وہ آ جائیں گے تو وہ دوائی لے لیں گے. تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، کیونکہ آپ نے ہمیں ایک نیکی کا موقع دیا، اور انشاءاللہ یہ جب ختم ہو جاتا ہے تو ہمارا پھر کیمپ شروع ہو جائے گا. تو بس ابھی ہم شروع کرتے ہیں. اور اس کے بعد سب لوگوں نے مل کر دعا کی کہ اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول کرے اور سب سیلاب زدگان کے مسائل کو جلد از جلد حل کرے. اس دعا نے تھکے ہوئے دلوں میں نیا حوصلہ بھر دیا. بعد میں لوگ پیکٹس اٹھائے مسکراتے ہوئے اپنے گھروں کو جا رہے تھے. بچے جوس پی رہے تھے، کیک اور بسکٹس کھا رہے تھے، بزرگ دعائیں دے رہے تھے. تمام کے ہاتھوں میں اپنے اپنے پیکٹس تھے، مگر دلوں میں شکر گزاری اور سکون تھا. کیمپ کے اختتام کے بعد واپس جانے کی تیاریاں شروع ہو گئی، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. اب بھی سینکڑوں گھر ہیں جو اندھیروں میں ہیں، بچے ہیں جن کے پاس گرم کپڑے نہیں، سردی کی آمد ہے، اور مائیں ہیں جن کے ہاتھ خالی ہیں. بے شمار خاندان ہیں جو کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں. آئیے ان کے لیے روشنی بنے، ان کے لیے امید کا سامان کریں. راشن، خیمے، کمبل، گرم کپڑے اور ضروری اشیاء عطیہ کریں. آپ ہمارے اکاؤنٹ میں ان اشیاء کے لیے پیسے بھی جمع کرا سکیں تاکہ کوئی ماں خالی ہاتھ نہ سوئے، کوئی بچہ سردی سے نہ تڑپے، کوئی شخص بھوکا نہ سوئے. اینزا دلدار فاؤنڈیشن، انسانیت کے لیے محبت کے ساتھ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کار خیر جاری رہے تو اس سفر خدمت میں ہمارا ساتھ دیں. اپنے وقت کا عطیہ دیں، ڈاکٹر، نرس، لیب ٹیکنیشین کی حیثیت سے. اپنے گھر کا فالتو سامان، ادویات، میڈیکل آلات، کتابیں عطیہ کریں، یا نقد تعاون سے کسی کی زندگی بدل دیں، یا گاؤں میں نظر حسین مشہدی ہسپتال کی تعمیر میں بھی آپ کا حصہ صدقہ جاریہ ہوگا. براہ کرم اس پیغام کو آگے بڑھائیں اور یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں. اینزا دلدار فاؤنڈیشن، جہاں امیدوں کے چراغ ہمیشہ جلتے رہتے ہیں.